مسز ہادی، کیا حال ہیں آپ کے؟ کیا ہو رہا ہے؟ صنم نے کال ریسیو کی تو ہادی کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ اپنا نئے انداز میں ہادی کے منہ سے سن کر اس کا دل زور سے دھڑکا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ صنم کی خیریت جاننی چاہی۔ خود اندازہ لگا لو میرے حال کا کیسا ہو سکتا ہے۔ آج جب حال دل بنانے کی باری آئی تو تم نے گھر جانے کا بول دیا۔ آج ہمارا نکاح ہوا اور تم اتنی دور۔ ہادی نے حسرت بھرے لہجے میں شکوہ کرتے ہوئے کہا تو صنم کی پلکیں بے اختیار نیچے جھک گئیں، جسے وہ اس کے قریب ہی بیٹھا ہو۔ کیا کر رہی تھی اس وقت؟ ہادی نے اس کے شرمانے کا نوٹس لیا تو خود سے ہی دوسرا سوال کیا۔ یہی سوچ رہی تھی آج جو ہو گیا اس کے بعد اب کیا ہوگا۔ صنم کو واقعی آنے والے وقت کی فکر ہونے لگی۔ آنے والے وقت کی ٹینشن نہیں لو مسز، یہ جو آج حسین پل نصیب ہوئے ان کو صرف میری اور اپنی باتوں سے مزید حسین بناؤ۔ ہادی نے بیڈ پہ رکھا ہوا تکیہ گود میں رکھتے ہوئے بولا۔ ہادی، آپ یوں ہی ساری عمر چاہیں گے نا مجھ کو؟ اسے ساری زندگی جس طرح اپنی موم ڈیڈ کا ریلیشن دیکھا تھا، اسے ہمیشہ اپنے لیے یہی خیال آتا تھا، پتہ نہیں اس کے نصیب میں کیا لکھا ہے۔ آج نکاح کے بعد ایک بار پھر یہ سوچ دماغ میں آئی تو وہ ہادی سے پوچھ بیٹھی۔ جب جب میرا دل میرے دماغ پر حاوی ہوتا ہے تو میرا دل چاہتا ہے تمہیں چاہنے کی وجہ ڈھونڈ رہا ہوں، اور اس میں کامیاب بھی ہو جاتا ہوں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ زندگی میں دل دماغ پر حاوی رہتا ہے یا دماغ دل پر؟ ہادی نے سنجیدگی سے بولا۔ مطلب آپ کا دماغ دل پر حاوی ہوا تو آپ کے پاس مجھے چاہنے کی کوئی وجہ نہیں ہوگی؟ صنم نے بے یقینی سے پوچھا، جسے اس کا دل کسی نے مٹھی میں لیا ہو۔ صنم، میں اس وقت صرف اپنے دل کی سننا چاہتا ہوں اور اپنی اور تمہاری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ہادی نے ایک دفعہ پھر اپنی بات دہرائی۔ صرف یہ بتا دیں، آج آپ نے نکاح کر کے اپنے دل کی سنی ہے یا دماغ کی؟ صنم کو خدشات میں گرنے لگے اور اس کا دل بیٹھنے لگا۔ دونوں کی مسز، میرا دل دماغ بلکہ پورا کا پورا ہادی مسعودی تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ میرے دل اور دماغ دونوں کے لیے تم بہت اہمیت رکھتی ہو۔ ہادی کی بات سن کر صنم کے دل کو اطمینان اترتا ہوا محسوس ہوا۔ کبھی کبھی تو آپ ڈرا ہی دیتے ہیں ہادی، صنم نے آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو ریلیکس کرتے ہوئے کہا۔ ویسے تمہیں تھوڑا تھوڑا ڈرنا بھی چاہیے اپنے ہادی سے۔ اوکے، اب تم سو جاؤ، بعد میں بات کرتے ہیں۔ ہادی نے فون بند کر کے سائڈ پر رکھ دیا اور خود بھی سونے کے لیے لیٹ گیا۔ دوسری طرف صنم اس کی بات کا مفہوم سمجھنے کے لیے مزید الجھ گئے۔ جب اسے اچھی طرح یقین ہو گیا کہ معاویہ سو چکا ہے، بغیر آواز نکالے وہ اٹھ کر بیٹھی اور سوئے ہوئے معاویہ پر ایک نظر ڈالی۔ بیڈ سے اٹھ کر روم میں موجود کھڑکی کو آہستہ سے کھولا اور اپنے گرد بڑی سی چادر لپیٹ کر دبے پاؤں روم سے باہر نکلی اور روم کا دروازہ لاک کر دیا۔ کچن میں پہنچ کر اسٹیل کے برتن میں کوئلے ڈال کر اس میں تیل ڈالا اور میچ باکس لے کر لان کی طرف آ گئے۔ مطلوبہ جگہ پر پہنچ کر بالکل درخت کے نیچے برتن رکھا اور میچ باکس سے تیلی نکال کر کوئلے جلائے۔ کوئلے سے دھواں اٹھنے لگا تو حیا کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ رقصہ ہوئی۔ اب یہاں کھڑے رہنا اس کے خود کے لیے بھی خطرہ تھا، اس لیے گھر کے اندر کی طرف اپنا قدم بڑھانے لگی۔ معاویہ جو کہ گہری نیند میں سو رہا تھا، اچانک روم کا دروازہ کھلا اور بند ہوا۔ اس کی آنکھ کھل گئی۔ پولیس کی جاب جب سے جوائن کی تھی تب سے سوتے میں بھی اس کا دماغ جاگا رہتا تھا اور وہ دوبارہ سو جاتا تھا اگر روم کی کھڑکی کھلی نہیں ہوتی۔ اس چیز نے اس کی حساسیت کو بیدار کر دیا، کیونکہ یہ کھڑکی ہمیشہ بند رہتی تھی۔ بستر پر حیا کی غیر موجودگی پر وہ مزید ٹھٹکا۔ واش روم اور ڈریسنگ روم کی لائٹ آف تھی، یعنی حیا روم میں موجود نہیں تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل پر لیمپ آن کیا، شرٹ پہن کر احتیاط سے دراز کھولا اور اپنا لوڈڈ ریوالور نکالا۔ کھڑکی کی طرف بڑھا اور احتیاط سے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ سفید چادر میں کوئی وجود لپٹا ہوا درخت کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے بغیر آواز کے کھڑکی بند کی اور تیزی سے روم سے نکلنے لگا۔ دروازے پہ پہنچ کر ہینڈل گھمایا تو دروازہ لاک تھا۔ جلدی سے ڈرا سے ڈپلیکیٹ چابی نکالی، روم کا دروازہ کھولا، تیزی سے سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے آیا۔ رات کی وجہ سے تقریباً سبھی اپنے کمروں میں سو رہے تھے۔ اسے حیا کی فکر ہونے لگی۔ تیزی سے گھر سے باہر نکلا، لان میں پہنچ کر دیوار کی آڑ سے اس کے مشوش فرد کو دیکھنے لگا۔ چادر میں لپٹی ہوئی وہ حیا کو پہچان گیا تو ریوالور فوراً نیچے کی، مگر وہ یہاں اس وقت کیا کر رہی تھی یہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ جب اس نے حیا کو کوئلے دکھاتے ہوئے دیکھا تو اس کی نظر درخت کے اوپر شہد کے چتے پر پڑی۔ 2 سیکنڈ لگے اسے حیا کی کارستانی کو سمجھنے میں، اور اسے یہ بھی سمجھ میں آ گیا کھڑکی کی کھلے ہونے کا، روم کا دروازہ لاک ہونے کا مقصد کیا تھا۔ وہ تو شورنی اپنے شوہر کو شہد کی مکھیوں کا ڈنر بنانا چاہتی تھی۔ تاثر سے سر ہلاتے ہوئے جلدی سے گھر کے اندر واپس چلا گیا۔ حیا جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئی، چادر اتار کر صوفے پہ ڈالی اور کچن کا رخ کیا، بری طرح کسی سے ٹکرائی۔ اس سے پہلے اس کی چیخ نکلتی، معاویہ نے اپنا ہاتھ اس کے منہ پر رکھ کر اس کو چیخنے سے باز رکھا۔ شش، کیا کر رہی ہو؟ سب اٹھ جائیں گے۔ معاویہ نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ حیا اسے حیرت اور صدمے سے دیکھ رہی تھی۔ اس وقت معاویہ کو اپنے سامنے کھڑے دیکھ کر اسے کافی گہرا صدمہ پہنچا تھا۔ پہلے تم بتاؤ، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ معاویہ نے الٹا اس سے مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ اس کا پلان فیل ہوا تو اب اسے اپنی فکر ہونے لگی۔
اگر اس سے 2 کے پولیس والے کو پتہ چل جاتا کہ اس کے خلاف کیا سوچے بیٹھی تو راتوں رات اس کی شامت لے آتا۔ کچن میں بات لینے تو آنے سے رہی، ظاہر سی بات ہے پانی پینے آئی تھی۔ حیا نے گھبرائے بغیر اپنا لہجہ نارمل کرتے ہوئے بولا، مگر بیڈ روم میں تو پانی کا جگ موجود ہے اور وہ یقیناً پانی سے بھرا ہوا بھی ہے۔ معاویہ نے آنکھیں سکڑ کر اس کو دیکھتے ہوئے کہا، ہاں جگ موجود تھا، اس میں پانی بھی موجود تھا، مگر گلاس موجود نہیں تھا، اور اگر وہاں پر گلاس موجود بھی ہوتا تو مجھے نہیں دکھا، اس لیے میں کچن میں آ گئی پانی پینے کے لیے۔ تمہیں کیا پرابلم میرے یہاں آنے پر؟ حیا نے اپنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر لڑنے والے انداز میں اس سے پوچھا۔ دروازہ کیوں لاک کر آئی تھی تم روم کا؟ معاویہ اب بھی اسے مشکوک انداز میں دیکھتے ہوئے اس سے سوال کر رہا تھا۔ دروازہ روم کا لاک کر کے میں آئی تھی؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ بھلا میں کیوں کروں گی دروازہ باہر سے لاک؟ حیا اس کی بات پر صاف مکر گئے، اور اگر روم کا دروازہ لاک تھا تو تم یہاں کیسے آئے ہو؟ حیا کو ایک بار پھر اسے اپنے سامنے صحیح سلامت کھڑے دیکھ کر افسوس ہونے لگا۔ میں نے جب روم میں دیکھا تو تم وہاں موجود نہیں تھی، تو میں تمہیں دیکھنے کے لیے روم سے باہر نکلا تو دروازہ لاک تھا، ڈپلیکیٹ چابی سے دروازہ کھل کر یہاں پر تمہیں دیکھنے کے لیے آیا ہوں تمہارے خیال سے، اور تم مجھ سے پوچھ رہی ہو میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ ویسے تمہیں کیوں اتنی پرابلم ہو رہی ہے مجھے یہاں دیکھ کر؟ معاویہ اپنے دونوں ہاتھ باندھ کر اس سے پوچھنے لگا، مجھے کیوں پرابلم ہوگی؟ تم جہاں مرضی چاہے جاؤ۔ حیا اب چپ رہنے میں عافیت جانی۔ معاویہ ابھی بھی چپ کر کے حیا کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں گھور رہے ہو؟ حیا نے اس کو گھورتا دیکھ کر جلدی سے فریج سے پانی کی بوتل نکالی اور پانی پینے لگی۔ آپ کیا ساری رات یہیں کھڑے رہنے کا ارادہ ہے؟ چلو روم میں۔ جب حیا نے پانی پی لیا تو معاویہ اس کا ہاتھ پکڑ کر روم کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ ارے چھوڑو میرا ہاتھ، مجھے نہیں جانا روم میں۔ حیا اس کا ہاتھ چھڑا کر ایسے پیچھے ہوئی جیسے روم میں جانے کے نام سے اسے 140 واٹ کا کرنٹ لگا ہو۔ جانم تم تو ایسے ڈر رہی ہو جیسے ہمارے بیڈ روم میں اس وقت کوئی بھوت موجود ہو۔ معاویہ نے اس کے گھبراتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر کہا، بھوت سے کون ڈرتا ہے؟ بھوت کو تو میں خود اس کی نانی یاد دلا دوں، مگر شہد کی مکھیوں سے کون مقابلہ کر سکتا ہے بھلا؟ دوسرا جملہ اس نے دل میں بولا، اب میں اس کا کیا مطلب سمجھوں؟ تم مجھے روم میں لاک کر آئی ہو، اب کمرے میں نہیں جا رہی ہو؟ کہیں میرا مرڈر کرنے کا پلان تو نہیں تھا تمہارا؟ جلدی سے بولو۔ معاویہ نے دوبارہ مشکوک انداز اپنا کر اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا۔ اس کے قدم بڑھانے سے حیا پیچھے ہو کر کچن کی دیوار سے چپک گئی۔ تمہیں شرم آنی چاہیے اپنی معصوم سی بیوی پر اس طرح شک کرتے ہوئے۔ بھلا میں کیوں تمہارا مرڈر کروں گی؟ اور بار بار الزام لگانا بند کرو، میں نے کوئی دروازہ لاک نہیں کیا۔ حیا نے نڈر ہو کر جھوٹ بولا۔ تو یہ معصوم بیوی میرے ساتھ اوپر کیوں نہیں چل رہی ہے بیڈ روم میں؟ معاویہ نے ابھی بھی تشویش جاری رکھتے ہوئے سوال کیا۔ کیونکہ میرا دل نہیں کر رہا، میں گیسٹ روم میں سوں گی آج رات۔ اگر تمہیں بھی وہیں سونا تو وہیں گھسو مرو میرے ساتھ، اور اپنے یہ 2 کی تشویش بند کرو، میری کھوپڑی آدھی کر دی جب سے سوالات کر کر کے تم نے۔ حیا نے جھنجھلاتے ہوئے کہا، سیریس بی بی؟ گیسٹ روم میں ہم دونوں واقعی ساتھ سوئے، ویسے آئیڈیا برا نہیں ہے۔ معاویہ کی آنکھیں چمکی، اس کی وجہ حیا کو سمجھ میں نہیں آئی۔ ہاں تو اس میں برائی کیا ہے؟ ویسے بھی مہینے میں ایک آدھ بار سونا چاہیے گیسٹ روم میں بھی، آخر وہ بھی تو گھر کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ حیا کو اپنے اوپر سے بلا ٹلتی ہوئی محسوس ہوئی تو یوں ہی بات بناتے ہوئے بول دیا، مگر معاویہ کی آنکھوں میں ناچتی ہوئی شرارت سے وہ بے خبر تھا۔ ویٹ، میری شیرنی، میں ابھی گیسٹ روم کی چابی لے کر آتا ہوں۔ معاویہ مسکراتا ہوا اسٹڈی روم کی طرف گیا اور چابی لے کر آ گیا۔ گیسٹ روم کا دروازہ کھلا، حیا کو ہاتھ کے اشارے سے اندر جانے کے لیے کہا۔ حیا روم کے اندر داخل ہوئی تو معاویہ اس کے پیچھے روم میں آیا اور روم کا دروازہ لاک کیا۔ حیا نے روم کی لائٹ جلائی تو سامنے چھوٹے سے سنگل بیڈ پر اس کی نظر پڑی۔ اس کا منہ اور آنکھیں دونوں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ مزہ آئے گا سونے میں، نہیں؟ معاویہ نے پیچھے سے اس کے دونوں کندھوں کو تھام کر اپنے ہونٹ حیا کے کان کے قریب لا کر بولا، مگر اس پر تو ایک ہی بندہ سو سکتا ہے اتنے چھوٹے سے بیڈ پر۔ حیا کو اور زیادہ صدمہ ہوا۔ روم زیادہ بڑا نہیں تھا، اسی مناسبت سے سنگل بیڈ، سامنے 2 چیئر اور ایک دیوار پر چھوٹے سائز کی LED لگی ہوئی تھی۔ ہاں جانم، بندہ ایک سو سکتا ہے، لیکن اگر میاں بیوی ہو تو 2 بندے بھی آرام سے سو سکتے ہیں۔ معاویہ بیڈ پر لیٹتے ہوئے بولا، یہاں آنا پاس، یہاں آ کر دیکھو کتنی سپیس ہے۔ معاویہ کے لیٹنے کے بعد اب اتنی جگہ بچی تھی کہ وہ ایک کروٹ سے ہی لیٹ سکتی تھی۔ حیا کو پچھتاوا ہونے لگا۔ میں یہاں پر تمہارے ساتھ بالکل نہیں لیٹنے والی۔ حیا نے صدمے بھرے آواز میں نفی میں سر ہلا کر کہا، ایز یو وش بیبی، آج رات تو یہ میرا یہیں سونے کا موڈ ہے، تم جا کر ہمارے بیڈ روم میں شوق سے سو سکتی ہو۔ معاویہ مزید چوڑا ہو کر لیٹا۔ حیا عجیب مشکل میں پھنس گئی، اب بیڈ روم میں تو جانے کا سوال ہی پیدا ہوتا نہیں تھا۔ کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی، مکھیاں یقیناً اندر ہوں گی، اور اگر وہ کمرے میں گئی تو اس کو بھونٹ کر رکھ دیں گی۔ وہاں کھڑے کھڑے کیا سوچ رہی ہو بیبی؟ ابھی خود ہی تو کہہ رہی تھی مہینے میں ایک آدھ بار گیسٹ روم میں سونا چاہیے۔ معاویہ اس کی آنکھوں میں کشمکش دیکھ کر محفوظ ہوتا ہوا بولا،
کاش جب ساجدہ صفائی کر رہی تھی تو ایک نظر ان کے سائز پہ بھی ڈال لیتی، اس بےہودہ شخص کو ایسی آفر تو نہ کرتی۔ حیا نے رونی شکل بنا کر سوچا۔ تھوڑی دیر پہلے والی ماویہ کی آنکھوں میں ناچتی شرارت کا مفہوم بھی وہ بہت اچھی طرح سمجھ چکی تھی۔ نہ ہی وہ ساری رات اس طرح سردی میں کھڑے رہ سکتی تھی اور نہ ہی شہد کی مکھیوں سے مقابلہ کر سکتی تھی، اس لیے مرے مرے قدم سے وہ بیٹھ کے قریب آئی۔ ماویہ نے اپنی مسکراہٹ دبا کر شرٹ کے بٹن کھولے۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ ہر رات اپنی باڈی کی نمائش کرنا ضروری ہے، آج شرٹ پہن کر نہیں سو سکتے؟ حیا اس کو شرٹ اتارتا دیکھ کر اور مزید تب گئی۔ بیبی مسئلہ یہ کہ میری عادت ہے شرٹ اتار کر سونے کی، اگر شرٹ نہیں اتاری تو میں ساری رات سو نہیں پاؤں گا، اور ظاہر سی بات ہے جب میں نہیں سو پاؤں گا تو تم کیسے سو پاؤ گی؟ اور جب ساری رات سردی میں سنگل بیڈ پر اتنے قریب قریب ہم دونوں جاگیں گے تو لازمی بس بریک لگاؤ اپنی چچوری باتوں اور تھرکی جذبات پر۔ حیا نے اسے مزید گلفشانی کرنے سے روکا اور بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ اف، یہ بلینکٹ کتنا چھوٹا ہے، تھوڑا مجھے بھی دو، اتنی دیر سے ٹھنڈ میں کھڑی ہوں۔ حیا نے بے بسی اور غصے سے بلینکٹ کھینچا۔ جانم تمہارے ساتھ بہت مسئلے ہو رہے ہیں، اوپر روم میں جا کر اپنا کمفرٹ لے کر آؤ، نہیں تو شرافت سے تھوڑا قریب آ کر لیٹو، یہ بلینکٹ مجھے بھی اڑنا ہے، فولاد کا نہیں بنا ہوا ہوں میں۔ ماویہ نے بلینکٹ خود پر ڈالتے ہوئے کہا۔ ناچاری حیا کو اس کے قریب ہو کر لیٹنا پڑا۔ سنگل بیڈ پر ماویہ کے اتنے قریب، اوپر سے اس بے شرم نے شرٹ بھی نہیں پہنی ہوئی تھی۔ اسے اپنی سوچ پر پچھتاوا ہونے لگا، بلا وجہ میں اس نے بدلہ لینے کا سوچا۔ ماویہ نے کروٹ لے کر اپنا رخ حیا کی طرف کیا۔ حیا نے ایک تبصرہ نظر اس پر ڈالی اور کروٹ لے کر اپنا رخ دوسری طرف کر لیا۔ اب ماویہ کی طرف حیا کی پوچھ تھی۔ ماویہ نے اپنے پاؤں حیا کے ٹھنڈے پاؤں پر رکھے تو حیا کو پاؤں ہوئے گرمائش کا احساس برا نہیں لگا۔ وہ چپ کر کے ویسی آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹی رہی۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ حیا کی حساسیات بیدار ہوئے۔ ماویہ کے پاؤں اس کی نرم پنڈلیاں سہلا رہے تھے۔ جیسے ہی ماویہ کا ہاتھ اپنی کمر سے پیٹھ کی طرف آتا ہوا محسوس ہوا، حیا نے اپنے پورے ناخن اس کے ہاتھ میں گاڑ دیے۔ جہاں ماویہ کے منہ سے سی نکلی وہیں حیا اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا کر رہے تھے تم؟ حیا نے غصے میں ماویہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کوشش، ماویہ ویسے ہی لیٹا ہوا معصوم شکل بنا کر بولا۔ تمہیں ذرا شرم نہیں ہے کہ نہیں؟ حیا نے غرا کر کہا۔ تمہیں ذرا بھی احساس ہے کہ نہیں؟ ماویہ نے اسی کے اسٹائل میں جواب دیا۔ نہیں، میں یہاں بالکل بھی نہیں سونے والی تمہارے اتنے قریب، تم میری سوچ سے بھی زیادہ کوئی پہنچی ہوئی چیز ہو۔ حیا نے بیڈ سے اٹھ کر چیئر پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ جانم گیسٹ روم میں بھی تمہارے ہی سونے کا پروگرام تھا، تم نے مجھے آفر کی تھی اپنے ساتھ سونے کی۔ ماویہ نے مسکراہٹ چھپا کر اسے یاد دلایا۔ اب میں اس وقت کوسنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ حیا نے رونی شکل بنا کر اس کی نیند سے بھری ہوئی آنکھیں دیکھ کر ماویہ نے اس کو مزید تنگ کرنے کا ارادہ ترک کیا۔ اوکے، واپس آ جاؤ، میں اپنی ٹھرکی جذبات کو کنٹرول کر لیتا ہوں، جو کہ مشکل ہے۔ وہ حیا کو دیکھ کر دل جلانے والی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر بولا۔ بھاڑ میں جاؤ تم، میں یہیں بیٹھے بیٹھے سوؤں گی آج۔ حیا کو مزید اپنے اوپر رونا آیا۔ ماویہ اٹھ کر آیا، چیئر کے پاس آیا، اس کو اپنے بازو میں اٹھایا۔ چھوڑو مجھے جنگلی وحشی انسان، نیچے اتارو۔ ماویہ نے اس کے بغیر سنے اسے بیڈ پر لٹایا۔ چلو آرام سے سو جاؤ، تمہارا محافظ ہوں، لٹیرا نہیں۔ اسے اچھی طرح بلینکٹ اڑا کر خود بھی دوسری سائڈ پہ کروٹ لے کر لیٹ گیا۔ حیا تھوڑی دیر میں نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی، مگر جگہ کم ہونے کی وجہ سے ماویہ کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر کے سیدھا لیٹا ہوا تھا جب حیا نے نیند میں اس کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ماویہ نے سوئی ہوئی حیا کے چہرے پر نظر ڈالی۔ ابھی وہ اس کا ہاتھ ہٹانے والا تھا جب حیا نے اپنا پاؤں بھی اس کے اوپر رکھ دیا۔ اس کا ارادہ گیسٹ روم میں حیا کو لا کر تنگ کرنے کا تھا، مگر اس وقت حیا اسے تنگ کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ حیا اٹھو، چلو اپنے روم میں چلتے ہیں۔ ماویہ اس کا بازو ہلا کر دھیمی آواز میں بولا۔ سونے دو مجھے پلیز۔ نیند میں ڈوبی ہوئی حیا کی آواز آئی۔ حیا نے مزید ماویہ کے قریب ہو کر اس کے سینے پر اپنا سر رکھ لیا۔ اس کی اس حرکت پہ ماویہ نے لمبا سانس خارج کیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اسے اندازہ تھا نیند اب اسے مشکل سے ہی آنی ہے۔ جب وہ صبح ہو کر اٹھی تو اس نے اپنے آپ کو روم میں پایا۔ سب سے پہلے نظر اس کی کھڑکی کی طرف بڑھی جو کہ بند تھی۔ چاروں طرف اپنے کمرے میں نظر دوڑا کر دیکھا، سکون کا سانس لیا۔ اتنی دیر میں روم کا دروازہ کھلا اور ماویہ ٹریک سوٹ میں اندر داخل ہوا۔ میں روم میں کیسے آئی؟ حیا نے اس کو دیکھ کر پوچھا۔ یہ جرأت تو صرف تمہارا 2 ٹکے کا پولیس والا ہی کر سکتا ہے جانم، ورنہ رات میں سوتے ہوئے تم نے جتنی مجھے لات ماری، ارادہ میرا تمہیں اٹھا کر گھر سے باہر پھینکنے کا تھا، مگر تم اپنے معاملے میں میری برداشت بھی دیکھ لو اور میری تم سے محبت بھی۔ ماویہ حیا کے پاس آ کر اپنے ہاتھ حیا کے دائیں بائیں بیڈ پہ ٹکا کر اس کی طرف جھکتا ہوا کہنے لگا، تو حیا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے ہٹایا۔ یہ ونڈو تم نے بند کی تھی؟ حیا نے ماویہ کو دیکھ کر پوچھا۔ کل رات کو ہی بند کر دی تھی، ورنہ تم نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اپنے شوہر کو شہد کی مکھیوں کا ڈنر بنانے کے لیے۔
माविया ने संजीदगी से इसको देखते हुए कहा, ये बताकर तुम मुझे शर्मिंदा करना चाह रहे हो तो वह मैं बिल्कुल नहीं हूँ। ये यानी इस रात को ही मेरी कारस्तानी का पता चल गया था। सिंगल बेड पर सुलाकर इसने मुझसे मेरे कारनामा का बदला लिया। हया ने दिल में सोचा, शर्मिंदा नहीं कर रहा बेबी, ये बताना चाह रहा था नेक्स्ट प्लान को ढंग का बनाना। दिल जलाने वाली स्माइल पास करके वार्डरोब से अपना यूनिफॉर्म निकाल कर वो ड्रेसिंग रूम में चला गया। मॉम, कल अरसल का कज़न इसकी फैमिली शाम में हमारे घर आ रहे हैं, चाय पर ज़रा अच्छा अरेंजमेंट कर लीजिएगा। नाश्ते की टेबल पर सब खामोश नाश्ता कर रहे थे तो माविया ने नाइमा को मुखातिब करते हुए कहा, किस सिलसिले में आ रहे हैं? खैरियत? ख़ज़ा ने चाय पीते हुए गुफ्तगू में हिस्सा लिया। मोहित की बहनें इसकी शादी के लिए अच्छी लड़की और अच्छा ख़ानदान देख रहे हैं। अरसल ने मुझसे सरसरी सा जिक्र किया तो मैंने अरसल से कह के मोहित और इसकी फैमिली को कल शाम यहाँ इन्वाइट कर लिया है। नाश्ता करते हुए इसने मोहित के बारे में बताया। बात के अख्ताम पर सबकी तरफ देखा तो सब नाश्ता छोड़ के माविया की तरफ ही देख रहे थे, सिवाय सनम के जो कि मुसलसल अपनी प्लेट में झुकी हुई थी। इन सब बातों का मतलब क्या है तुम्हारा? जबकि मैं आज बिलाल को फ़ोन करके मंगनी की डेट फिक्स करने वाला हूँ। खज़ा ने तेवरी पे बिल चढ़ाते हुए कहा, हाँ आप इन्हें फ़ोन करेंगे मगर रिश्ते के लिए मना करेंगे, शादी मैं नहीं होने दूंगा। सनम, नाश्ता कर लिया तो आओ तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ दूँ। माविया ने चेयर से उठते हुए कहा। इससे कहने पर फ़ौरन सनम उठ गई, बगैर किसी को देखे खुदाफिज कहकर बाहर निकल गई। इसके पीछे माविया भी निकल गया और वो तीनों एक दूसरे की शक्ल देखते रह गए। इस उल्लू के पट्टे की वजह से मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी ज़ैन और बिलाल के सामने। अब बाप का ज़रा एहसास नहीं इस उम्र में मुझे जलील करवा रहा है। खज़ा नाइमा की तरफ देखता हुआ गिरजा और अपना कोट कुर्सी के पीछे से उठाकर खुद भी ऑफिस के लिए निकल गया। हया ने एक नज़र नाइमा के परेशान चेहरे पर डाली मगर वो भी कुछ न बोल सकी। सनम यूनिवर्सिटी पहुंची तो क्लास लेने का इसका दिल नहीं चाहा। लाइब्रेरी में जाकर किताब खोलकर बैठ गई और गायब दिमागी से इसे देखने लगी। लाइब्रेरियन के टोकने पर वो होश में आई। इसका मोबाइल काफ़ी देर से बज रहा था। मौजर तलब नज़रों से लाइब्रेरियन को देखती हुई अपना मोबाइल और बैग लेकर लाइब्रेरी से बाहर निकली। मोबाइल पर हादी की कॉल आ रही थी। सनम ने कॉल रिसीव की। कैसी हो? कॉल रिसीव करने के बाद हादी ने सनम से पूछा। हादी, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। सनम का दिल भरा हुआ था। हादी की आवाज़ सुनकर वो रोने लगी। क्या हुआ? ऐसा क्यों रो रही हो? सब ठीक तो है ना? कहाँ हो तुम इस वक्त? सनम को रोता हुआ देखकर हादी ने एक साथ ढेर सारे सवाल कर डाले। हादी, अब सब कैसे ठीक होगा? सब बहुत गलत हो रहा है। सनम को और भी रोना आया। सनम, जो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ वो बताओ, कहाँ हो तुम इस वक्त? हादी ने संजीदगी से दोबारा अपना सवाल दोहराया। यूनिवर्सिटी में हूँ इस वक्त। और क्या हुआ है ये मैं आपको अभी नहीं बता सकती। सनम ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा। तुम्हें क्या हुआ है ये मैं फ़ोन पर पूछ भी नहीं रहा। 10 मिनट में यूनिवर्सिटी पहुंच रहा हूँ, तुम्हारी फिर बात करते हैं। हादी ने कहते हुए फ़ोन रखना चाहा तो सनम फ़ौरन बोली, हादी प्लीज़ आप यूनिवर्सिटी मत आइएगा। कल भाई ने मेरा मोबाइल चेक किया था और ये भी कहा था कि आज से वही यूनिवर्सिटी मुझे लेकर जाएंगे और वापस लेकर आएंगे। आज यहाँ पर इन्हीं के साथ आई हूँ, वो अभी आने वाले हैं मुझे लेने के लिए। सनम ने परेशान होकर हादी को सारी बात बताई। ओ, तो इतनी सी बात पर तुम रो रही हो? मैं तो समझा पता नहीं क्या हो गया है। आदि ने सुकून का सांस खारिज करते हुए कहा, बात ये नहीं आती, मेरे रोने की वजह यह है कि आज सुबह भाई ने मॉम और डैड को बताया अरसल भाई के कज़न अपनी फैमिली के साथ हमारे घर आ रहे हैं मेरे रिश्ते के सिलसिले में। आदि, मुझे बहुत डर लग रहा है। सनम को बताते हुए एक दफ़ा फिर वो रोने लगा। सनम, एक तो तुम रोना बंद करो पहले और मेरी बात गौर से सुनो। ऐसा कुछ नहीं कर सकता तुम्हारा भाई, परेशान मत हो। हादी ने इसको तसल्ली देते हुए कहा, आपको नहीं पता भाई बहुत सिद्दी हैं और हाल में अपनी बात मनवा कर रहते हैं। आज डैड भी चुप हो गए इनकी बात पर। सनम ने परेशान होकर हादी को बताया। ज़िद्दी होने का ये मतलब हर किसी के हर बार इसकी ज़िद चलेगी। चलो अच्छा, चलो तुम्हारे भाई को भी मज़ा चखाने का वक्त आ गया है। मैं आ रहा हूँ तुम्हारे भाई से बात करने। हादी ने घड़ी में टाइम देखते हुए कहा, ये क्या कह रहे हैं आप? होश में तो हैं? आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैंने अपनी प्रॉब्लम इसलिए शेयर नहीं की थी कि आप मेरी जान को मज़ीद हल्कान कर दें। प्लीज़ हादी, इस वक्त यहाँ आने की ज़रूरत नहीं। भाई बहुत गुस्सा होंगे। सनम ने इसके आने का इरादा सुना तो वो डर गए। तुम्हारी जान को हल्कान करने नहीं आ रहा तो मैं रिलैक्स करने आ रहा हूँ। हल्कान तो अब किसी और की जान होगी। हादी ने कॉल काट कर ऑफिस से निकलते हुए सनम की यूनिवर्सिटी की तरफ जाने का इरादा किया। सनम, बाहर आओ, मैं वेट कर रहा हूँ। माविया ने मोबाइल पर सनम को कहा और बाहर खिड़की गाड़ी में बैठकर सनम के बाहर आने का इंतज़ार कर रहा था। इसे वापस भी जाना था। यूनिवर्सिटी की गेट पर से सनम आती हुई दिखाई दी। इतने में सामने से हादी की गाड़ी सनम के पास आकर रुकी। सनम, जो कि माविया को देख चुकी थी और कार की तरफ बढ़ रही थी, अचानक इसे अपने पास रुकी कार को देखकर चौंकी। देख तो हादी की कार को माविया ने भी लिया था। न सिर्फ देखा था बल्कि वो लब भींच कर गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। सनम, यहाँ आओ। कार से निकलकर हादी ने सनम को मुखातिब किया। वो हादी को आंखें फाड़ कर देखने लगी। सनम, गाड़ी में बैठो। इतने में माविया भी करीब पहुंचा और तेज़ आवाज़ में सनम को
مخاطب کر کے بولا، تم نے سنا نہیں صنم میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہادی نے ایک نظر معاویہ کو دیکھ کر سنجیدگی سے صنم کو دیکھا۔ صنم کبھی ہادی کو تو کبھی معاویہ کو دیکھتی وہ عجیب کشمکش میں پھنس گئی۔ سنائی نہیں دے رہا تمہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ چل کر گاڑی میں بیٹھو، معاویہ نے تیز لہجے میں کہنے کے ساتھ آگے بڑھ کر صنم کا بازو پکڑا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ ویسی ہادی آگے آیا اور اس نے معاویہ کا ہاتھ پکڑا جس میں صنم کا بازو تھا۔ معاویہ نے غضبناک نظر سے ہادی کی جرأت دیکھی۔ صنم کا بازو چھوڑ کر اس نے جھٹکے سے ہادی کا گریبان پکڑا۔ آج تو گیا، معاویہ نے ہادی کا گریبان پکڑتے ہوئے کہا۔ بھائی نہیں پلیز ان کو کچھ مت کہیے گا، میں گاڑی میں بیٹھتی ہوں جا کر۔ صنم نے ایک دم تڑپ کر معاویہ کے دونوں ہاتھ پکڑے جن میں ہادی کا گریبان تھا۔ معاویہ کے ہاتھ کی گرفت اس کے گریبان پر ڈھیلی ہوئی تھی۔ اس نے گردن موڑ کر اپنی بہن کو دیکھا جس کی آنکھوں میں آنسو کے ساتھ التجا بھی تھی۔ چونکا وہ ہادی کی جرأت پر بھی تھا۔ ابا صنم کی حرکت دیکھ کر اسے مزید حیرت ہوئی۔ اس کی بہن اپنے بھائی کے سامنے کسی دوسرے لڑکے کے لیے رو رہی تھی۔ اس سے معاویہ کی آنکھیں میں سرخ ہوئی۔ ہادی نے اپنا گریبان پر سے معاویہ کے ہاتھ ہٹایا اور شرٹ کو صحیح کیا۔ یہاں لوگوں کے سامنے اپنی عزت کا تماشا مت بناؤ، مجھے تمہاری رتی بھر پرواہ نہیں مگر اپنی عزت کی پرواہ ہے۔ ہادی نے معاویہ سے کہتے ہوئے آخری جملہ صنم کو دیکھ کر ادا کیا کیونکہ ان دونوں کی لڑائی دیکھ کر لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ تم اپنی اوقات سے بڑھ رہے ہو ہادی، یہ تمہاری عزت نہیں میری عزت ہے۔ اگر آگے سے تم اس کے آس پاس بھی نظر آئے تو میں واقعی تمہیں جان سے مار دوں گا۔ معاویہ نے انگلی دکھا کر اسے وارن کرتے ہوئے کہا۔ وہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر صنم کا بازو تھم کر وہاں سے جانے لگا۔ ایک منٹ اے ایس پی معاویہ مراد، اپنی نالج میں آج تم یہاں سے اضافہ کرتے ہوئے جاؤ تاکہ تمہیں آئندہ منہ کی نہ کھانی پڑے۔ میں صنم کو آج اس لیے تمہارے ساتھ بھیج رہا ہوں تاکہ اس وقت مزید تماشا نہ بنے، ورنہ میں حق رکھتا ہوں اس کو اسی وقت اپنے ساتھ لے جانے کا۔ یہ صرف تمہاری ہی عزت نہیں میری بھی عزت ہے۔ جس طرح بہن ایک مرد کی عزت ہوتی ہے اسی طرح بیوی بھی ایک مرد کی عزت ہوتی ہے۔ ہادی معاویہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پاور کروانے والے انداز میں گویا ہوا۔ اس وقت معاویہ کو ایسا محسوس ہوا جیسے کہ سامنے کھڑی بلڈنگ پوری اس کے اوپر آ کر گر گئی ہو۔ اس نے بہت بے یقینی سے صنم کی طرف دیکھا جو کہ حیرانگی سے پوری آنکھیں کھولے ہادی کو دیکھ رہی تھی۔ جیسے اس نے معاویہ کی نظریں اپنے اوپر محسوس کی تو اب صنم اپنی آنکھیں جھکا کر نیچے دیکھنے لگی۔ کیا بکواس ہے یہ؟ معاویہ نے غصے سے اور ضبط سے لال ہوتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ ہادی کو دیکھا۔ یہ دیکھ لو، پولیس والوں کا تو ویسے بھی ثبوت کی بنا پہ کسی بات پہ یقین کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ہادی نے اپنی پاکٹ سے موبائل نکال کر معاویہ کے سامنے بڑھاتے ہوئے کہا۔ معاویہ نے بے یقینی سے نکے کی ساری ویڈیو دیکھی۔ شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی، وہ نقلی نہیں ریئل ویڈیو تھی۔ اب اسے سمجھ میں آ رہا تھا ہادی اتنے استحقاق سے کیوں صنم کو بلا رہا تھا، اور پھر صنم کا منت بھرا لہجہ۔ اسے لگا اس کے دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی۔ اس کی بہن چھپ کر اتنا بڑا قدم اٹھا چکی تھی، یہ سوچ کر معاویہ کا ہاتھ فضا میں بلند ہوا اور اس سے پہلے وہ صنم کے منہ پر پڑتا ہادی نے اس کا ہاتھ تھام لیا، جہاں خوف سے صنم کی آنکھیں بند ہوئی اور اس کا وجود کپانے لگا۔ وہیں معاویہ نے قہر برساتی نظر سے ہادی کو دیکھا۔ یہ بیوی ہے میری، اس کا شوہر ہونے کے ناطے میں تمہیں اختیار نہیں دیتا کہ تم اس پر ہاتھ اٹھاؤ یا اس کو ڈراؤ اور دھمکاؤ۔ اسے تم ابھی لے جا سکتے ہو مگر امانت کے طور پر، میں بہت جلد آپ اسے لینے آؤں گا۔ ہادی نے معاویہ کا ہاتھ نیچے کرتے ہوئے کہا اور ایک نظر صنم پر ڈال کر اپنی کار سے لے کر وہاں سے چلا گیا۔ ہادی کے جانے کے بعد معاویہ نے دوبارہ صنم کو بے یقینی سے دیکھا۔ صنم ایک بار پھر نظریں جھکا گئی۔ معاویہ جا کر گاڑی میں بیٹھا اور کار اسٹارٹ کر دی۔ صنم بھی فوراً اس کے پیچھے آ گئی اور کار میں بیٹھ گئی۔ دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ گھر کے پاس گاڑی روکی تو صنم نے معاویہ کو مخاطب کرنے کی کوشش کی۔ نہیں صنم، تم اس وقت میری نظروں کے سامنے سے دور ہو جاؤ۔ معاویہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے ٹوک دیا اور کار کا لاک کھولا۔ صنم آنسو صاف کرتے ہوئے کار سے اتر گئی اور گھر کے اندر چلی گئی۔ معاویہ دوبارہ کار اسٹارٹ کر کے وہاں سے نکل گیا۔ شام کے وقت خضر وہ آفس سے گھر آیا تو ساجدہ نے بتایا اس کے دوست سیٹنگ ایریا میں اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ خضر وہاں پہنچے تو سامنے اویش راضی اپنے بیٹے ساحر کے ساتھ اس کا منتظر تھا۔ خضر سے اس کی کوئی خاص دوستی نہیں تھی، سرسری سی جان پہچان تھی۔ کیا حال ہے خضر صاحب آپ کے؟ اویش راضی نے خضر کو دیکھ کر اس کی خیریت دریافت کی۔ جی میں ٹھیک ہوں، آپ تشریف رکھیں پلیز۔ خضر نے مصافحہ کرتے ہوئے صوفے پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی بیٹھ گیا۔ خضر کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کی آمد کا مقصد کیا ہے۔ وہ ابھی بات کا آغاز کر ہی رہا تھا، اچانک حیا روم میں اپنے مگن انداز میں داخل ہوئی۔ وہ تینوں ہی اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ حیا سامنے بیٹھے ہوئے شیرازی کو دیکھ کر ایک دم ٹھٹکی اور مسکرا کر سلام کیا جس کا اویش شیرازی نے جواب دیا۔ حیا کی نظر برابر میں بیٹھے ہوئے ساحر پہ پڑی تو اس کے لب سکڑ گئے۔ جائیں بیٹا ساجدہ اسے چائے کا کہہ کر آئیے۔ خضر کو اس وقت حیا کا ان لوگوں کے سامنے آنا مناسب نہیں لگا، جب بھی اس نے مناسب الفاظوں میں حیا کو وہاں سے واپس بھیجا۔ یہ بچی غالباً آپ کی بیٹی ہے؟ اویش شیرازی نے خضر سے دریافت کیا۔ جی نہیں، یہ میری بہو ہے۔ اور ان کا تعارف؟ خضر نے سامنے بیٹھے ہوئے ساحر کے بارے میں جاننا چاہا۔
ये मेरा इकलौता बेटा है, साहिर शराज़ी। अभी शराज़ी ने साहिर का तारुफ़ करवाया। आपसे बिज़नेस पार्टीज़ में 1-2 दफ़ा मुलाकात हुई, मगर सरसरी सी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके घर आकर आपसे मिल लिया जाए। अभी शराज़ी ने ख़ज़र से कहा, ये तो अच्छा सोचा आपने। अभी ख़ज़र बात ही कर रहा था, हया ट्रॉली में चाय रखकर दोबारा आई, जिसे ख़ज़र देखकर जिस का शिकार हुआ। हया बेटा, साजदा सर्व कर देगी चाय, आप इसको बुला लें। ख़ज़र ने हया को देखते हुए कहा, अंकल वो रात के डिनर की तैयारी में मसरूफ़ है, इट्स ओके, चाय मैं सर्व कर देती हूँ। हया ने ख़ज़र की तरफ देखकर मुस्कुरा कर कहा, जिस पर ख़ज़र ने सर हिलाया। और बेटा, क्या करती हैं आप? अवेश राजी ने हया को मुखातिब किया। अंकल, आजकल तो फ्री हूँ, मगर अपनी स्टडी कंटिन्यू करने का इरादा रखती हूँ। हया ने मुस्कुरा कर चाय का कप अवेश राजी की तरफ बढ़ाते हुए कहा। इसके बाद खिज़र को चाय सर्व किया और फिर साहिर की तरफ चाय का कप लेकर बढ़ी। साहिर इसी को देख रहा था। इसे इस वक्त ये नहीं पता था कि इसका हस्बैंड एएसपी माविया है। हया ने इसकी तरफ चाय का कप बढ़ाया। इससे पहले साहिर चाय का कप थामता हया तंजिया अंदाज से मुस्कुराई। चाय का कप साहिर के पकड़ने से पहले छोड़ दिया, जो सीधा साहिर के ऊपर गिरा। ओह सॉरी, हया ने अपने दोनों हाथ गालों पर रखकर अफसोस का इजहार करते हुए कहा। साहिर पर गर्म चाय गिरने से वो बुरी तरह बिलबिला उठा और गुस्से में हया को देखने लगा। रियली सॉरी, ज़्यादा जला तो नहीं? हया ने मासूमी से साहिर को देखते हुए पूछा। अरे कोई बात नहीं बेटा, आपने कौन सा जानबूझकर किया है? इसके बाद दोबारा सॉरी करने पर अवेशिया राजी बोला और खिज़र ताज्जुब से सर हिलाकर रह गया। अरे ये तो आपके सारे कपड़े ख़राब हो गए, आइए मैं आपको वॉशरूम दिखा देती हूँ। हया ने शर्मिंदा होते सबको देखा, फिर साहिर को बोला। नो थैंक्स, साहिर ने ज़ब्त करते हुए कहा। अरे नहीं साहिर, जाओ, वरना हया बेटी मज़ीद सॉरी कहेंगी। अवेशिया राजी ने मुस्कुरा कर कहा। साहिर उठकर हया के पीछे चला गया। जब वो दोनों सिटिंग एरिया से बाहर आए, तो हया ने मुड़कर रुख साहिर की तरफ देखा और अपने दोनों हाथ बांधकर खड़ी हो गई। इसको सीरियस अंदाज में देखने लगी। साहिर ने नज़रों ही में ही हया से इसके यूं मिलाने का मतलब जानना चाहा। इस दिन तो कुछ था जो रह गया था। हया ने संजीदगी से साहिर को देखते हुए कहा। क्या? साहिर ने तजस्सुस से पूछा। ये। हया ने जोरदार थप्पड़ साहिर के मुंह पर मारा। इडियट, हया कहते हुए वापस से रूम में आ गए और खिज़ा के बराबर में जाकर टांग पर टांग रखकर बैठ गई। थोड़ी देर में साहिर लव व बीच कर वापस रूम में आया। ये गाल क्यों सुर्ख हो रहा है तुम्हारा? अभी शराजी ने साहिर को देखकर पूछा। नहीं, वैसे ही। साहिर से कुछ बात नहीं बनी तो इसने हया की तरफ देखा, जो अब भी इसी को देखकर स्माइल देते हुए चाय पी रही थी। चलें जी खिज़ा साहब, ये तो हो गया तारुफ और उसके बाद कारोबार वगैरह की बातें। अब आते हैं असल मद्दे पर, जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। बात दरअसल ये है कि मैं आज आपके पास अपने बेटे साहिर के लिए आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आया हूँ। अभी शराजी ने अपने आने का मकसद खिज़र को बताया। अभी खिज़र कुछ बोल भी नहीं पाया था कि माविया रूम में आया। सामने सोफे पर अवेश शराजी और उसके बेटे को देखकर इसके पेशानी पर बल नुमाया हुए। माविया, इनसे मिलो, ये हैं अवेश शराजी और ये इनके साहबजादे। माविया की आमद पर खिज़र ने तारुफ करवाया। माविया ने एक नज़र इन दोनों को देखा, फिर हया पे नज़र डाली। जाओ यहाँ से, संजीदगी से कहते हुए इसने हया को कहा और बिना कुछ कहे उठकर वहाँ से चली गई। यहाँ आने का मकसद? माविया ने वैसे ही खड़े होकर अवेश शराजी से पूछा। मैं यहाँ पर अपने बेटे का रिश्ता लेकर आया हूँ। अवेश शराजी ने इसकी पेशानी पर सजे हुए बल देखकर कहा। ये चाय का कप नीचे रख। अवेश शराजी के बोलने पर माविया साहिर की तरफ उंगली से इशारा करता हुआ जोर से चीखा। साहिर, जो चाय पीने के लिए मुंह की तरफ कप लेकर जा रहा था, वापस मेज़ पर रख दिया। अवेश शराजी ने घूर कर इस मगरूर एएसपी को देखा। माविया, ये क्या तरीका है बात करने का? खज़ा ने शर्मिंदगी से माविया को देखकर टोका। डैड, 1 मिनट में बात कर रहा हूँ। माविया ने गर्दन मुड़कर खिज़र को देखते हुए संजीदगी से कहा। बहुत बड़ी बात अपने मुंह से निकाल दी तुमने मेरी बहन के लिए। मेरे घर की छत के नीचे खड़े होकर इसलिए ज़बान का इस्तेमाल कर रहा हूँ, हाथों का नहीं। फ़ौरन निकलो यहाँ से और अपने इस लंगूर को भी साथ लेकर जाओ। माविया ने अवेश शराजी की तरफ देखते हुए कहा। अपने लिए लंगूर का लफ्ज़ सुनकर साहिर बुरी तरह तिलमिला गया। वही शर्मिंदगी और खजालत से अवेश शराजी का चेहरा सुर्ख हो गया। ये तो तुमने सीधी-सीधी दुश्मनी का आगाज़ कर दिया एएसपी माविया मुराद। अवेश शराजी ने खड़े होते हुए कहा। आप गलत समझ रहे हैं शराजी साहब, इसका वो मतलब नहीं था। खज़र ने मामले की संगीनी की पेश नज़र बात को संभालना चाहा। डैड, वो बिल्कुल ठीक समझ रहा है, सुना नहीं तुमने? निकलो मेरे घर से इसी वक्त। माविया ने दोबारा संजीदगी से अवेश शराजी की तरफ देखते हुए कहा। जल्दी दोबारा मुलाकात होगी। अवेश शराजी ने बाहर निकलते हुए कहा। इसके पीछे साहिर भी निकल गया। ये क्या हरकत है माविया, इस अंदाज में बात करते हैं घर आए हुए मेहमान से? खिज़र ने अवेश राजी के निकलते ही माविया को टपकने के अंदाज में कहा। डैड, वो जिस अंदाज में ज़्यादा अच्छी तरीके से मेरी बात समझ सकता था, मैंने इसी अंदाज में बात की है। आप टेंशन ना लें। माविया अपने रूम से जाने लगा
तुम जानते हो ना इसके ताल्लुकात, इसके असर और सुरुख क्या क्या कर सकता है वो। खज़र ने इसकी संगनी का एहसास दिलाते हुए कहा, मैं हैंडल कर लूँगा डैड, आप फ़िक्र ना करें। मावी ने संजीदगी से खज़र को देखते हुए कहा, धमकी देकर गया वो हमारे घर में, हमें कल को तुम्हें कुछ हो जाता है हमारा क्या होगा। सोचा तुमने, सीधा सीधा तुमने इस आदमी से दुश्मनी मोल ली और तुम कहते हो कि फ़िक्र ना करें। खज़र ने सर झटकते हुए कहा और रूम से जाने लगा। डैड जो कुछ नहीं कर सकते वो ऐसी धमकियाँ देते हैं, इसलिए कह रहा हूँ आप टेंशन नहीं लें, मैं देख लूँगा। आप हादी की फैमिली को बोलकर मंगनी की जगह शादी की डेट रख दें इसी महीने। मावी ये कहकर रुकानी अपने रूम में चला गया। खज़र हैरान होकर इसे जाता हुआ देखे गया, मगर फिर ये सोचकर आज अवेश राजी का अपने बेटे के लिए रिश्ता लेकर आना इसी लिहाज से अच्छा ही है कि सनम की शादी जल्दी कर दी जाए। सनम कब से कॉल कर रही थी, मगर दूसरी तरफ मुसलसल बैल जा रही थी। काफ़ी देर बाद हादी ने कॉल रिसीव की। क्या हादी, कब से कॉल कर रही हूँ आपको, आप रिसीव ही नहीं कर रहे। हादी ने कॉल रिसीव करते हुए सनम से शिकवा किया, सॉरी मिसेस, दोस्त आया हुआ था इसलिए बिजी था, अभी फ्री हुआ हूँ। हादी ने इसे फ्रेश मूड में जवाब दिया, आज तो मुझे आपसे लड़ना चाहिए, आपने आज मेरी जान निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सनम ने नाराज़गी से कहा, क्यों यार, ऐसा क्या गदब कर दिया मैंने, मुझे भी तो कुछ पता चले। हादी ने सनम से पूछा, यानी आज दोपहर में जो भी कुछ आपने किया वो आपकी नज़र में कुछ नहीं था। आपने भाई के सामने निकाह वाली बात बताई, क्यों, क्या किया आपने ऐसा, क्यों किया आपने ऐसा। सनम ने शिकवा करते हुए कहा, क्यों, क्या घर जाकर इसने फिर कुछ कहा तुम्हें। हादी ने संजीदगी से पूछा, वो क्या कहेंगे, अब तो वो मुझसे बात ही नहीं कर रहे, कितना गिल्ट फील हो रहा है मुझे इस वक्त, आपको भाई को इस तरह नहीं बताना चाहिए था हादी। सनम ने अफसोस करते हुए कहा, अच्छा तुम्हें मुझसे जो निकाह करके गिल्ट फील हो रहा है। हादी ने भी संजीदगी से पूछा, अब आप उल्टी बातें कर रहे हैं, बात निकाह की नहीं है, बात छुप कर निकाह की है, और अगर ऐसा कर भी लिया था तो मेरे भाई को ये बताना ज़रूरी था क्या। सनम को अभी भी माविया का रवैया नहीं भूला था और इसकी तरफ देख भी नहीं रहा था, जिस पर रह रहकर सनम को अफसोस हो रहा था। इसी की वजह से कदम उठाया मैंने सनम, अगर वो बीच में रोड़े ना अटकाता तो इस तरह निकाह करने की ज़रूरत ही नहीं थी। अब कम से कम हो तो तुम्हारे लिए किसी दूसरे का तो नहीं सोचेगा ना। वैसे आज खुश तो बहुत खूब होगा तुम्हारा भाई। संजीदगी से बात करते करते आखिरी जुमले में हादी ने मजाक का रंग दिया, बहुत बुरी बात है हादी, भाई कितने गुस्से में आज, मुझे इनकी वजह से ज़रा अच्छा फील नहीं हो रहा और आपको मजाक सूझ रहा है। सनम ने दोबारा अफसोस का इजहार करते हुए कहा, तुम्हें कौन कह रहा है इसके बारे में सोचकर बुरा फील करो, तुम अपने और मेरे बारे में सोचकर अच्छा फील करो। एक गुड न्यूज़ है तुम्हारे लिए मिसिस के, थोड़ी देर पहले तुम्हारे डैड का फ़ोन आया था बाबा के पास, उन्होंने अब हमारी मंगनी की जगह डायरेक्ट शादी का कहा है, वो भी इसी मंथ के आखिरी वीक में, और इसी बात का मेरे बाबा ने एग्री भी कर लिया है। आदि ने थोड़ी देर पहले फ़िज़ा की बताई हुई खुशखबरी को सनम से शेयर किया कि आप सच कह रहे हैं। सनम ने बेयकीनी से पूछा, 100% मेरी जान, अब जल्दी से मेरे घर आने की तैयारी पकड़ो। हादी ने शरारत से कहा, जिस पर सनम शर्मा कर मुस्कुरा दी। क्या ज़रूरत थी इस घटिया इंसान के सामने आकर बैठने की। मावे ने बेडरूम में आकर मोबाइल में मसरूफ़ हया से पूछा, इसे इसकी औकात बतानी थी। हया ने अपना मोबाइल एक तरफ रखकर माविया को जवाब दिया, और यकीनन तुमने मौके से फ़ायदा उठाकर ज़रूर कुछ ना कुछ किया होगा। इतने दिनों में वो अपनी शेरनी की आदतों से अच्छी तरह वाकिफ़ हो गया था। क्यों तुमने इतना हल्का लिया हुआ है मुझे, हया ने चैलेंजिंग अंदाज में अपनाते हुए माविया के सामने आकर कहा, तुम्हें हल्का तो मैंने पहले दिन से ही नहीं लिया था, वैसे मैं इसकी औकात इसे इसी तरह इसी दिन बता रही थी। वैसे ऐसे ऐसे घटिया लोगों के सामने आइंदा आने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरी इज़्ज़त हो और मुझे अपनी इज़्ज़त पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। मावी ने हया को देखकर संजीदगी से कहा, वो सब छोड़ो, ये लोग सनम का रिश्ता लेकर आए हैं माविया। हया ने इसकी बात को इग्नोर करके अवेश रियाजी के आने का मकसद बताया। हाँ मालूम है मुझे, डैड से कह दिया है हादी के घर वालों से बात कर ले, अब मंगनी की जगह डायरेक्ट शादी होगी सनम की। माविया रिलैक्स अंदाज में चेयर पर बैठकर आंखें बंद करता हुआ बोला, जिसे आज वो बहुत थक गया हो। हया चुप करके इसको देखती रही। माविया ने आंखें खोलकर इसको देखा तो साहिर के रिश्ते की वजह से तुमने हादी की रजामंदी दी है। हया ने इसको देखते हुए पूछा, नहीं ये वजह नहीं है, साहिर या इसके बाप का तो मैं किसी खातिर में ही नहीं लाया। माविया ने दोबारा कुर्सी पर सर टिकाकर आंखें बंद करते हुए कहा, तो फिर क्या वजह थी जो तुम इस रिश्ते के लिए राजी हुए। हया को तजस्सुस हुआ, ये मैं किसी को नहीं बताऊंगा। हया, क्या कॉफ़ी मिल सकती है। माविया ने वैसे ही आंखें बंद करके हया से कहा। हया उठकर उसको देखकर रूम से चली गई। थोड़ी देर में वो कॉफ़ी लेकर आई तो माविया चेंज करके बेड पर आंखें बंद किए हुए लेटा था। तुम्हारी कॉफ़ी। हया साइड टेबल पर कॉफ़ी का मग रख के पलटने लगी, तभी माविया ने इसका हाथ थाम कर इसे वापस जाने से रोका। इतनी अनायत कर दी तो यहीं बैठो थोड़ी देर मेरे पास। आज वो संजीदा था और थका-थका लगा, तो हयात के कहने पर कॉफ़ी बना कर ले आई, मगर अब इसकी आँखों की तलब देखकर वो इस पे मज़ीद कोई इनायत नहीं कर सकती थी। बस हो गया फिर, ये बंदे को तो तुमसे कोई सीरियस बात ही नहीं करनी चाहिए, मरो तुम। हया ने झिंझलाते हुए कहा, जब तक तुम्हारी आँखों में अपने लिए मोहब्बत ना देख लूँ, तब तक मैं मरने का इरादा नहीं।
معاویہ نے کافی کا مگ سائڈ ٹیبل سے اٹھاتے ہوئے کہا تو حیا اس کی بات سن کر سر جھٹک کر کمرے سے باہر نکل گئی۔